رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واقع احزاب کے ضمن میں سچے اور مخلص مسلمانوں کی جو اس وقت دین اسلام کے لیے سرفروشی اور قربانی تھی اس کا تذکرہ ہے، اور نام نہاد جھوٹے مسلمان یعنی منافق ان کی غلط رویوں کی بھی نشاندہی ہے۔ اس لیے ان آیات مبارکہ کی تفسیر کو سمجھنے سے قبل ضروری ہے کہ واقع احزاب کو ذہن میں ذرا مستحضر کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ایک مشن پر دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ مشن، وہ نظریہ، وہ ہدف خود قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے کیا ہے، جو اللہ نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، اور ایک آیت مبارکہ تو اس حوالے سے بالکل واضح ہے، اور قرآن میں 3 مقامات پر وہ ذکر کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا اللہ نے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام باطل اور غلط دینوں پر غالب کر دے، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ غلبہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تھا، اور دین کے غلبے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کو زبردستی کلمہ پڑھوا لینا، بلکہ غلبہ دین سے مراد ہے دین کا سماجی، سیاسی، معاشی غلبہ، یعنی دین کے وہ عادلانہ نصوص جو اصول ہیں انسانیت کی کامیابی اور ترقی کے لیے، جو اللہ نے وہ ہدایات دی ہیں، ان کے مطابق ایک عملی نظام اور سسٹم قائم کرنا ہے۔ عدالتیں دین اسلام کے مطابق کام کریں، سیاست دین اسلام کے مطابق ہو، معاشی پورا نظام اور سسٹم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، معاشرت لوگوں کی عام رہن سہن سماجیات وہ دین اسلام کے مطابق ہو۔ جہاں تک بات ہے کلمہ پڑھنے کی تو اس کے حوالے سے واضح کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو تم دین میں داخل نہیں کر سکتے، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اس حوالے سے کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو جو بھی دین اسلام کو قبول کرے گا وہ اپنی پوری اطمینان کے ساتھ، پوری تصدیق کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ اسے قبول کرے گا۔ زبردستی میں قبول جو کرائی جاتی ہے بات، اس میں یقین نہیں ہوتا، اس میں اطمینان نہیں ہوتا، تو وہ تو تصدیق بالقلب نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض زبانی ایک اقرار ہوتا ہے، تو وہ معتبر ہی نہیں ہے۔ اسی کو منافقت کہا جاتا ہے کہ زبان سے تو آپ کلمہ پڑھیں اور دل کے اندر اس کی تصدیق اور سچائی موجود ہی نہ ہو۔
چنانچہ اس کی خاطر، دین اسلام کے غلبے کی خاطر، آپ کے سارے اعمال، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار نبوت ملنے کے بعد سامنے آیا، وہ در حقیقت سارے اسی مشن کے لیے تھا۔ مکہ میں 13 سال آپ نے ایک جماعت تیار کی، جماعت صحابہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جماعت کو لے کر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ نے اس ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے معاہدات بھی کیے۔ مثلا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی آبادی اس وقت مختلف قبائل پر مشتمل تھی، مشرکین کے قبائل بھی تھے، یہودیوں کے قبائل بھی تھے۔ مشرکین کے قبائل اوس اور خزرج پر زیادہ تر مشتمل تھے، اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے یہاں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشرکین تو زیادہ تر ایمان لے آئے، اوس اور خزرج کے زیادہ تر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے ایک میثاق اور معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ، جس میں یہ بات طے کی گئی کہ مدینہ منورہ یہ اب ہم سب کا مشترکہ ملک ہے، خطہ ہے، ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی بھی بیرونی یلغار ہوگی، دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم سب یدن واحدن ایک ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور اسی طرح آپس میں کوئی نزاع اور جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا آخری فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور اسی طرح کوئی ایک یہودیوں کا کوئی آدمی، اس پر کوئی دیت لازم آ جاتی ہے، کسی غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس کے عوض میں دیت دینی ہوتی ہے، خون بہا ادا کرنا ہوتا ہے، تو مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں کی کسی آدمی سے اسی طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہودی اس میں مدد کریں گے اور سب مل کر وہ خون بہا ادا کریں گے۔ اس طرح کی اس معاہدے کی کئی ایک شکیں تھیں جو میثاق مدینہ کے عنوان سے آج چھپی ہوئی بھی ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، وہاں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیرونی اور خارجی دشمن سے نبرد آزما ہونے کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس تجارتی قافلے کو روکنا چاہا جو شام سے مکہ کا مال تجارت اس غرض سے لے کر جا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے۔ آپ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے 313 افراد پر مشتمل ایک فوج، ایک جماعت لے کر اس تجارتی قافلے کے راستے میں آپ رکاوٹ ڈالنے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ اتفاق کچھ اور ہوا کہ یہ قافلہ تو بچا کے نکل گیا اور مکہ کے قریشی 1000 افراد کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں مسلمانوں کے مد مقابل ہوئے، اور اس وقت سب سے پہلی وہ جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو، جن کی تعداد 313 ہے، دشمن 1000 افراد پر مشتمل ہے، ساز و سامان بھی باقاعدہ ہے، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ مسلمان تو ایک چھوٹے سے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، اللہ کی تائید و نصرت تھی کہ ان 313 نے اس بڑی طاقت کو بری طرح شکست دی۔ 70 افراد ان کے قتل ہوئے، اس کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار قیدی بنا لیے گئے۔ یہ سنہ 2 ہجری کا واقعہ ہے جنگ بدر کا۔ اس کے بعد اگلے سال قریش نے متحد ہو کر تقریباً 3000 کا لشکر جمع کر کے احد کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ اس جنگ میں
بظاہر قریش کو فتح ہوئی، مسلمانوں کا اس میں نقصان ہوا، اسی طرح مسلمانوں کے 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، لیکن انجام کار اس میں بھی مسلمان ہی فتح مند ہوئے۔ قریش نے میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنا ہی غنیمت جانا، کیونکہ ان کو جو ایک وقتی فتح ہوئی تھی اسی کے شادیانے بجاتے ہوئے، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مکہ کو لوٹ گئے کہ کہیں یہ ہماری خوشی جو ہے نا پھر غم میں نہ بدل جائے۔ اور جاتے جاتے ابو سفیان کہہ گیا کہ اے محمد، آئندہ سال آپ کو اور ہمارا دوبارہ مقابلہ ہوگا بدر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے بدر میں، لیکن ابو سفیان کا سالی کا عذر کر کے وہاں اس کو مکہ سے نکلنے کی جرت ہی نہ ہوئی اور وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں۔ لیکن اس سے اگلے سال یعنی سنہ 4 یا 5 ہجری کا واقعہ ہے، اکثر محققین کے نزدیک یہ سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن بعض نے 4 کا بھی لکھا ہے کہ 5 ہجری میں پھر قریش نے ایک بہت بڑا محاذ اکٹھا کیا، بہت بڑی فوج اکٹھی کی، بہت ساری جماعتوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس کا بھی کچھ پس منظر اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے اگرچہ معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن یہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا تھا حضور کی جماعت کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح ایک دیت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے اپنے چند اصحاب کے ساتھ ان کے اس قبیلے میں تشریف لے گئے، اس آبادی میں تشریف لے گئے، یہاں یہ قبیلہ آباد تھا، کیونکہ معاہدے کے تحت انہیں دیت میں حصہ ڈالنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تشریف لے گئے، ان سے بات چیت کی، لیکن انہوں نے سازش کی کہ یہ موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ آج شہید کر دیا جائے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے لیے ان کا جو سردار حیی ابن اخطب تھا، اس نے ہی اپنے ایک بدبخت فرد کے ذمے لگایا کہ تم ایسا کرو، یہاں ہم محمد کو بٹھاتے ہیں ایک گھر کی دیوار کے سائے میں، اس گھر کے چھت کے اوپر ایک بہت بڑی چکی کا پاٹ اور پتھر رکھا ہوا ہے، وہ ان کے اوپر گرا کر ان کو شہید کر دو۔ اور یہ ان کا جو دن بدن ان کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی طاقت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ یہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ اس ارادے سے چھت پر چڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے مطلع کر دیا کہ یہ آپ کے خلاف قتل کی سازش اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ ان کے قبائل مدینہ شہر سے آس پاس اردا گرد تھے۔ وہ صحابہ ابھی انتظار کر رہے تھے، ان یہودیوں نے بھی سمجھا کہ شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے، ابھی واپس آئیں گے، لیکن آپ نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پیغام بھیجا اور فرمایا کہ بنو نذیر نے یہ سازش کی ہے، میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے، اور انہیں اب جا کر کہو کہ اب وہ میرے شہر سے نکل جائیں۔ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ انہوں نے معاہدے کو توڑا، خلاف ورزی کی ہے، اب یہاں سے جو ان کا ساز و سامان ہے وہ اپنا لیں اور اس مدینہ کو خالی کر دیں۔ انہوں نے جا کر جب بات کی، اب ان میں بھی کھلبلی مچ گئی، وہ پریشان ہوئے، یہ تو معاملہ کیا الٹ پڑ گیا، ہم تو انہیں قتل کرنا چاہتے تو یہ تو ہم پر بن پائی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو بظاہر مسلمان ہے، اس نے ایک اپنی جمعیت منافقوں کی بھی مسلمانوں میں پیدا کر رکھی۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے بنو نذیر کی طرف پیغام بھیجا کہ قطعاً مدینہ کو خالی نہ کرنا۔ ان کے قلعے تھے مدینہ کے ارد گرد، کہا کہ ان قلعوں میں بند ہو جاؤ اور محاصرہ تمہارا ہو تو تم اندر سے مزاحمت کرنا، باہر سے میں 2000 کا لشکر لے کر تمہارا ساتھ دوں گا اور مسلمانوں کو ہم یہاں کچل دیں گے۔
بعض ان کے سنجیدہ لوگوں نے اپنے سردار حیی ابن اخطب کو سمجھایا بھی کہ یہ عبداللہ کی محض بڑکے ہیں، جب ہم پر بن آئے گی نا تو یہ قطعاً ہمارا ساتھ نہیں دے گا، یہ گھر میں بیٹھا چپکے سے دیکھتا رہے گا، تو ہمیں جو محمد کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور یہاں سے اب یہ علاقہ خالی کر دینا چاہیے۔ لیکن ان کا سردار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے عبداللہ کی اس شہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم قطعاً اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہاری جڑ ختم کر دیں گے، تمہارا سلسلہ ہی ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا پیغام سنا تو اس کے فوراً بعد حکم دیا، نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کو کہا کہ چلو تیاری کرو، ہمیں بنو نذیر کا محاصرہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تیار ہوئے اور اس قبیلہ بنو نذیر کی طرف پوری تیاری کے ساتھ کوچ کیا۔ عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا سچا مخلص مومن ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو کر گھر سے نکلا اور پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آیا۔ اب عبداللہ کو تو جرت نہیں تھی، عبداللہ بن ابی منافق کو، کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتا۔ اس طرح کی بعض ریشہ دوانیاں ہی، فرقہ واریت، لوگوں کو بھارنا، خلاف کرنا، یہ سازشیں ہی وہ کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن ان کا محاصرہ کیا۔ سورہ حشر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بنو نذیر کا جو محاصرہ ہوا اور پھر آخرکار کس طریقے سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر انہیں یہ آبادیاں چھوڑ کر یہاں سے جلا وطن ہونا پڑا، اس کا تفصیلی تذکرہ اللہ نے وہاں کیا ہے۔ انشاءاللہ وہاں جب پہنچے گے تو سے وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن یہاں سے جب وہ جلا وطن ہو گئے، کئی دن کا محاصرہ رہا، 25 دن تقریباً، آخر مجبور ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنا ساز و سامان اور اپنے قرضے جو لوگوں کو دے رکھے ہیں، یہودیوں کی شروع سے عادت تھی کہ قرضے دے کر سود کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا اصل رقم لے سکتے ہو، اس پر جو ہے سود لینے کی اجازت نہیں، اور وہ جلدی جلدی لو اپنے اصل قرضے کو اور یہاں سے نکلو۔ اپنے ہاتھوں سے گھروں کو انہوں نے توڑا، درختوں کو کاٹا، اور وہاں سے یہ نکل کر یہ خیبر میں کچھ، یا اسی طرح وادی القریٰ میں، اور کچھ شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں سے تو یہ نکل آئے، لیکن یہاں خیبر اور وادی القریٰ میں پہنچ کر سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ وہی حیی ابن اخطب، یہودیوں کا سردار، اور کچھ اور سردار سرگرم ہو گئے اس میں کہ مسلمانوں کے خلاف جو قبائل دوسرے بھی مسلمانوں سے مزاحمت کر رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہم مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کریں۔ چنانچہ ان کے 24 کے قریب افراد کا ایک وفد مکہ میں قریشیوں کے پاس گیا، ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان سے اس وقت مسلمانوں کی ظاہر اس سے پہلے احد میں جنگ ہو چکی تھی، لڑائی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اس وفد کا، یہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے ابھارا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے کہ ہم مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ جب ابو سفیان نے اس کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تو اس حیی ابن اخطب نے کہا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی، ہم معاہدہ کرتے ہیں 50 تم اپنے سردار اور برگزیدہ لوگ، بڑے لوگ وہ بلاؤ، اور ہم پورا وفد بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنے سینے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چپکا کر اللہ کو ہم حاضر ناظر جان کر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ان کا خاتمہ نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں بیت اللہ میں اس طریقے سے عہد کیا کہ ہم مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ایک ہو کر لڑیں گے۔ اسی موقع پر ابو سفیان نے ان یہودیوں کو کہا کہ اچھا تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب سچا ہے، تم اہل علم ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب اور طریقہ کار درست ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے بڑی تعریفیں کی کہ جنہیں آپ ہی حق پر ہیں، آپ کا مذہب تو بہت ہی، حالانکہ اہل کتاب ہے،
شرک، بت پرستی، اس کے خلاف ان کی تعلیمات ان کو بتاتی ہیں، لیکن یہاں مفاد پرستی ہے، یہاں خود غرضی ہے، لالچ ہے۔ ان مشرکوں کی تعریفیں کی۔ خود قرآن نے دوسری جگہ پر اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ دیکھا آپ نے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت پر، جبت پر، بت پرستی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، کہ یہ ایمان والوں سے تم بہت بہتر ہو، تعریفیں کر رہے ہیں ان کی۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اگر واقعی تم ہمیں درست اور سچا سمجھتے ہو تو ہمارے اصلاۃ، عزا، منات کو سجدہ کرو۔ چنانچہ یہ وفد یہودیوں کے علماء کا اس سے بھی باز نہ آیا کہ انہوں نے اس بت پرستی کا ارتکاب کیا، ان کو سجدہ کیا۔ پھر وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم تیاری شروع کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے وفد ہٹا تو مکہ کے ارد گرد جو قبائل موجود تھے، جیسے بنو غطفان، بنو اسد اور اسی طرح اور کچھ قبائل تھے، ان قبائل کے پاس گیا۔ بنو غطفان بڑا قبیلہ تھا، عیینہ ابن حسین جس قبیلے کا سردار تھا، اس سے یہ ملا، ان کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ان کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر تم جہاد، اس جنگ کے لیے تم ہمارا ساتھ دو گے تو خیبر کی اس سال کی کھجوریں ہم تمہیں دیں گے، اس کی پیداوار تمہاری ہوگی۔ چنانچہ اس نے دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملا کر یہ تقریباً 12,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جمع ہوا۔ بہت سارے قبائل نے مل کر ایک بہت بڑی جمعیت، لشکر جمع کیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ اس وقت تک کے لیے عرب کے اندر اس سے بڑا کوئی لشکر کسی دشمن کے مقابلے میں جمع نہیں ہوا تھا، اور یہ ہمیشہ سے دشمن کا طریقہ کار رہا ہے، جب اکیلے وہ کچھ نہیں کر پاتا تو پھر دوسرے قوموں کو، دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر ایک متحدہ محاذ، جیسے آپ کی بھی یہاں اقوام متحدہ جنگ عظیم اول دوم کے بعد جب برطانیہ کمزور ہو گیا، امریکہ ابھرتی ہوئی طاقت بن کر سامنے آیا اور اسے پتہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کی اکیلے مجھ میں جرت، ہمت نہیں ہے، تو اس نے بھی چنانچہ اقوام متحدہ کے نام سے ایک محاذ بنایا اور اس طریقے سے خلافت عثمانیہ کو پاش پاش کیا، اس کے ٹکڑے کیا۔ اسی طرح یہ سارے قبائل جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی بھی خبر مل گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہر قبیلے میں موجود تھے، مسلمان مومنین مکہ میں بھی موجود تھے، دیگر قبائل میں بھی موجود تھے، ان کے ذریعے سے حضور کو فوراً اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشاورت کی کہ اس طریقے سے ایک متحدہ محاذ ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے اس وقت مدینہ منورہ، اس کو اتنی بڑی فوج کا حملہ کر کے کچل دینا، ختم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ کی فہم و بصیرت، آپ کی دانشمندی نے مدینہ اور اہل مدینہ کی ایسی حفاظت کی کہ اس اتنے بڑے لشکر کو اپنی منہ کی کھانی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیسے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے باشندے تھے اور ابھی تھوڑے ہی عرصہ پہلے آزاد ہوئے، ان کی بھی ایک لمبی داستان ہے کہ کس طریقے سے ان کو غلام بنایا گیا، مدینہ میں آ کر ان کو فروخت کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہ کہاں کہاں کی مارے کھاتے پھرتے رہے، آخر مدینہ میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر حضور پر ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غلامی سے آزاد کرایا۔ یہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے فارس کے ملک میں جب کبھی اس طرح دشمن یلغار کرتا ہے تو ہم اپنے اس ملک کی، اپنے اس شہر کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم خندق، ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی کچھ نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ اس طرح اس کا کوئی نقشہ بنتا ہے
کہ اس کے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف بھی پہاڑ ہیں، نکیلے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے گزر کر مدینہ میں پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور جنوبی سمت میں پیچھے گھنے باغات ہیں کھجوروں کے، وہاں سے بھی لشکر کا گزر کر نکلنا اور خاص طور پر اونٹوں گھوڑوں سمیت وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ مدینہ کی گویا 3 سمت سے تو حفاظت ہے، شمالی سمت بنتی ہے جو باقی وہاں سے آمد و رفت ہوتی تھی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اس سمت میں ہم خندق کھود کر مدینہ میں داخلے کا راستہ بند کر دیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے اس شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی۔ یہ اس وقت تک کے لیے مکہ کی سرزمین پر جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے ایک بالکل نیا اقدام تھا۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی، ان قبائل کو بھی اس طریقے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 افراد پر مشتمل ایک جماعت تشکیل دی، اور ان کے حصے میں خندق کی کھدائی کا ایک حصہ 40 گز لمبائی، جس کی 5 گز چوڑائی اور 5 گز گہرائی خندق کھودنا ان کے حصے میں آئی، اور اس طریقے سے وہ خندق کھودنی تھی، لمبائی میں 40 گز اور گہرائی اور چوڑائی اتنی رکھتے ہوئے 10 افراد کو ایک ایک حصہ ان کے حوالے کر دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس خندق کی کھدائی میں شریک اور شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اس خندق سے بھر بھر کر باہر نکال رہی ہیں، کہیں مشکل پیش آتی ہے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کدال کے ساتھ اس مشکل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک مٹی سے یوں بھرا ہوا تھا کہ سوائے مٹی کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لیڈرشپ، سچی مخلص لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو اپنے ورکروں کے ساتھ خود اس کام میں شریک ہوتی ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ سخت سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، اور قحط کی بھی صورتحال ہے، خوراک بھی کوئی زیادہ موجود نہیں ہے، بھوک کا یہ عالم ہے کہ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ حضور کے پتھر باندھنے کے بارے میں جو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، یہ وہی زمانہ ہے کہ اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سیدھا رکھنے کے لیے، ظاہر ہے جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا اور پیٹ اور کمر ایک ہو جاتی ہیں تو کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، تو پیٹ پر پتھر باندھا تاکہ کمر سیدھی رہ سکے۔ اسی کھدائی کے دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصہ کھدائی کا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا تھا، اس حصے میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ ان کی کدالیں، گینتیاں وہ ٹیڑھی ہو گئی، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے بس ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کروائی کہ اللہ کے رسول، یہاں یہ معاملہ ہے کہ یہ چٹان ہم سے تو نہیں ٹوٹ رہی، کیا کریں؟ اس کو چھوڑ کر نقشے سے ہٹ کر ہم خندق کھود لیں یا اس کو ہی توڑنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا تو آپ بنفس نفیس خود تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کدال لے کر اللہ اکبر کہہ کر اس کدال پر ایسے زور سے ضرب لگائی کہ ایسے بجلی چمکی جیسے اندھیرے میں بلب کو چلایا جائے تو روشنی ہو جاتی ہے، ایسی بجلی چمکی اور اس پتھر کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوبارہ ضرب لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح اس میں سے ایک روشنی نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور 2/3 پتھر ٹوٹ گیا۔ تیسری ضرب کے ساتھ پورا ہی پتھر ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ضرب پر جب روشنی دیکھی تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اوتیت مفاتیح الفارس مفاتیح الیمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے فارس کے خزانے عطا کیے گئے، اور اسی طرح دوسری دفعہ فرمایا کہ مجھے یمن کے خزانے عطا کیے گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے خزانوں کا، شام کے خزانوں کا تذکرہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے
شام، یمن اور فارس کے محلات اور خزانے دکھائے گئے ہیں کہ یہ آپ فتح کریں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ خوشخبری سنی تو بڑے خوش ہوئے، اطمینان ہو گیا کہ ہم دشمن کو شکست دیں گے، دشمن کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ابھی تو یہ علاقے فتح کرنے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، اور یہ روایت تمام اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفائے راشدین کا عمل اور کام بھی در حقیقت حضور ہی کا کام تھا۔ حضور کے کام کی تکمیل خلفائے راشدین نے کی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جیسے ایک بانسری ہوتی ہے، بانسری کو بجانے والا بانسری سے مختلف آوازیں نکالتا ہے، کبھی کوئی آواز نکلتی ہے، کبھی کوئی آواز نکلتی ہے، ایک ساز سا بن جاتا ہے۔ اب وہ بانسری کی آواز نہیں ہوتی، اس کی ڈیزائننگ تو اس طرح ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے آواز یا پھونک مارنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ بانسری کی اپنی آواز نہیں ہوتی کہ وہ خود کوئی آواز نکال رہی ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اللہ کے نمائندے تھے، کہ جو اللہ چاہتا تھا وہ حضور کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا۔ اور حضور کے نائبین، نمائندے خلفائے راشدین تھے، کہ خلفائے راشدین کی حیثیت بمنزلہ بانسری کے ہے، کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ در حقیقت پیچھے پھونک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تربیت حضور کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر وہی ہے نا کہ کہہ رہے تھے جب 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، کہتے ہیں عمر تو وہ تھا کہ تجھ سے تو اونٹ نہیں چرانے جاتے تھے، تو اونٹوں کو بھوکا لے کر آتا، بکریاں تجھ سے نہیں چرائی جاتی تھی، تیرا والد خطاب تیری پھینٹی لگاتا تھا۔ آج حضور کی تربیت کا اثر ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر تم حکمرانی کر رہے ہو، عدل انصاف قائم کیا ہوا ہے، امن، خوشحالی اور مساوات قائم کر رکھی ہے۔ یہ حضور کی اس تربیت کا اثر تھا۔ یہی حال حضرت ابوبکر کا تھا، یہی عثمان، حضرت علی رضی اللہ۔ یہ خلفائے راشدین در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس عمل کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو بہر صورت یہ وہ حالات تھے کہ جس میں خندق کھود کر اس طریقے سے دشمن سے حفاظت کی گئی۔ خندق جب مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ایک ایسے مقام پر جہاں سے دشمن کے آنے کی توقع ہو سکتی تھی، وہاں خیمہ لگا کر اپنی فوج کے ساتھ آپ نے دشمن کا انتظار کیا۔ دشمن جب یہاں پہنچا اور اس نے خندق کو دیکھا تو اس کی تو طوطے اڑ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے مسلمان اتنی تیزی کے ساتھ مدینے کی حفاظت کر لیں گے۔ اب وہ وہاں سر پٹائے، انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں دوسری طرف خندق کی دوسری طرف ڈیرا ڈال دیا۔ اس دوران کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں، کچھ سر پھیرے ان کے، انہوں نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً ان کا ایک بڑا بہادر تھا عبد الود، وہ اور اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے خندق ذرا اس کا وایا کم ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے پیچھے سے دوڑا کر چھلانگ لگا کے خندق کو عبور کرنا تھا، تو عمر بن عبد الود نے خندق عبور کر لی۔ بڑا سورما تھا، اکیلا آدمی جو ہے 100 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا تھا۔ جب اس نے خندق عبور کر لی تو اس نے للکارا، حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نے کہا کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ عمر بن عبد الود کہنے لگا، نیو بھتیجے، تیرے والد کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے ابو طالب کے ساتھ، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب عمر بن عبد الود، میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے قریش کا کوئی آدمی بھی 2 باتیں پیش کرے گا تو میں اس میں سے ایک اس کی لازمی قبول کروں گا، تو میں سب سے پہلے تو تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو۔
اسلام اور دین اسلام کو قبول کر لو، اس میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ دین اسلام۔ اس نے کہا بھتیجے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا پھر دوسری میری پیشکش یہ ہے کہ تو میرے مقابلے کے لیے آ جا۔ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تیرے والد کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو میرا بھتیجا ہے، کسی اور کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ آیا، گھوڑے سے وہ اترا، گھوڑے کے پاؤں اس نے خود ہی کاٹ دیے اور تلوار سنبھال کر حضرت علی کے مقابلے میں آیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ تھوڑی سی مڈ بھیڑ کے بعد یہ عرب کا سورما جو اکیلا سینکڑوں آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی تلوار سے ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ اس کے بعد قریشیوں نے جب اس سارے نظارے کو دیکھا تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ خندق پاٹ کے اس طرح مدینہ میں آ جائے اور اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ وہاں اس دوران انہوں نے دوسری ایک کوشش کی، سازش کی مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، کہ ایک تو یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر تھا جس کو جلاوطن کر دیا گیا تھا، دوسرا قریظہ قبیلہ یہودیوں کا وہ بھی موجود تھا مدینہ کے اندر۔ یہ ابھی تک معاہدے پر قائم تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ قریش نے ان کو ابھارا اور عبداللہ بن ابی اس کے ذریعے سے بھی سازش کو بھڑکایا کہ تم اندر سے حملہ کرو، ہم باہر سے حملہ کریں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہی حیی بن اخطب بنو نذیر کا سربراہ اور سردار یہ قریظہ کے سردار کے پاس گیا، کعب بن مالک غالباً اس کا نام ہے، اس کے پاس گیا اور اس کو ابھارا جنگ کے لیے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، ایک نہیں سنی، دروازے بند کر دیے، لیکن جب اس نے کچھ آر دلایا کہ تو روٹی سے بچنے کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، میری بات نہیں سن رہا، بارکہ یہ اندر پھر گیا، اس نے دروازہ کھول دیا اور پھر اس کو مجبور اور اس کو ابھارتا رہا، وہ آخر تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک صحابہ کو بھیجا اور انہیں فرمایا کہ جا کر حالات معلوم کرو، اگر تو واقعی بنو قریظہ نے بدعہدی اور بدشکنی کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اشارے کنائے سے مجھے آ کر بتا دینا، سب کو نہ پتہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے اندر پریشانی اور بے چینی پیدا ہو جائے۔ اور اگر انہوں نے یہ خبر غلط ہے، بدعہدی نہیں کی ہے، تو پھر کھلم کھلا بتا دینا۔ جب انہوں نے وہاں دیکھا، قریظہ کی تیاریوں کو دیکھا کہ انہوں نے تو اسلحے کے دروازے، اسلحے کا جو جہاں ڈپو تھا وہاں سے اسلحہ نکال کر وہ نوجوانوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو جب ان مسلمانوں نے دیکھا اور انہوں نے انہیں سمجھایا بھی، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور یہ صحابہ نے انہوں نے سمجھایا بھی جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ یہ پھر انہوں نے غنیمت سمجھا کہ اب ان کا مقابلہ جو ہے نا وہ میدان میں ہوگا، ان کو سمجھانے سے یہ نہیں سمجھ نہیں آئے گی، چنانچہ وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اشارے کنائے سے کہ وہ تو پوری جنگی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں پر یہ حالات بڑے ہی کٹھن اور تنگ تھے، باہر سے ایک بہت بڑا متحدہ محاذ وہ حملہ آور ہوا ہے، اندر سے یہ خود یہودی جو تھے یہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہیں۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی یہ بھی اپنانا چاہیے کہ بنو غطفان جو بنو نذیر کے لالچ دینے پر آئے تھے، جن کو بنو نذیر نے لالچ دیا تھا کہ ہم تمہیں خیبر کی کھجوریں دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تم اس موقع پر قریش کو چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ تو ہم مدینہ منورہ کی تہائی پیداوار کھجور کی آمدن تمہیں دیں گے۔ لیکن ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ پہلے اپنی کابینہ سے، اپنے وزراء سے، اوس اور خزرج کے سرداروں سے مشورہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اس طریقے سے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنو غطفان کو ہم تہائی حصہ کھجوروں کا دے کر ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ تو سعد بن عبادہ اور ان حضرات نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر تو آپ کی اپنی رضامندی ہے تب بھی ہم مطمئن ہیں،
اور اگر اللہ کا حکم ہے تب بھی ہم حاضر ہیں، لیکن اگر آپ ہماری مشقت اور تکلیف سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں صلح کا، تو پھر اے اللہ کے رسول جب ہم مشرک تھے کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ مدینہ کی ایک کھجور بھی لے کر جاتا، الا یہ کہ ہم اس کی مہمان نوازی کرتے یا یہ کہ وہ خرید کر لے جاتا، اس طریقے سے کسی کو ہماری اس پیداوار کو لے جانے کی جرت نہیں تھی۔ اب تو ہم مسلمان ہیں، حق پر ہیں، سچائی پر ہیں، اس حالت میں تو مر جانا بھی شہادت اور کامیابی ہے، تو اب ہم ان کو کیسے اپنے ان باغات کی پیداوار دے دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے جب صحابہ کے اس حوصلے کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم ان سے کوئی معاہدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کسی طریقے سے اس جمعیت کے اندر تفریق اور انتشار پیدا کر دیا جائے، ان کی وحدت کو توڑ دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے تائید اور غیبی نصرت ہوئی کہ بنو غطفان کا، اسی قبیلے کا ایک نوجوان سردار نعیم بن ابن مسعود کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور وہ اپنے قبیلے سے چپکے سے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی حکم دیں میں آپ کی اسلام کی خدمت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایک آدمی ہو، کیا کر لو گے؟ اگر کچھ کر سکتے ہو تو پھر یہ کرو کہ تم ان کے درمیان میں تفریق پیدا کر دو، بدگمانی پیدا کر دو، اس متحدہ محاذ کو توڑ دو۔ جنگ کے اندر یہ طریقے صرف جنگ تلوار سے نہیں ہوتی، جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدع، جنگ میں تو ہر ایسی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے جس سے دشمن کو شکست اور ناکامی ہو۔ چنانچہ حضرت نعیم بن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر سب سے پہلے وہ بنو قریظہ میں گئے۔ ابھی ان کے ایمان کا کسی کو نہیں پتا، بنو قریظہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، یہودیوں کے ساتھ۔ ان سے مل کر انہوں نے ان کو کہا، ان کے سرداروں سے بات کی کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات اور مشورہ دے رہا ہوں اور اس پر غور کرنا، وہ یہ ہے کہ تم جو ہے اس مدینہ کے اندر رہتے ہو، اور باہر سے جو آنے والی فوجی ہیں ان کے خاندان، ان کے مال و منام، وہ سب کے سب جو ہے وہ دور ہے، مسلمانوں سے دور ہیں، وہ محفوظ مقام پر موجود ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے واپس چلے گئے اور تم یہی رہ گئے تو مسلمان پھر بعد میں تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہارے لیے اکیلے ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ اب یہاں سے محاصرہ اٹھا کر جانے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے نکل جانا ہے اور پھنس تم نے جانا ہے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ قریش سے، بنو غطفان سے بات کرو، ان کو کہو کہ ہم تمہارا ساتھ تب دیں گے جب تم اپنے چند ایک سردار، 50 کے قریب سردار جو ہے نا، وہ ہمارے پاس بطور رہن کے رکھواؤ، ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیں گے، تاکہ تم اگر واپس جانا چاہو بھی تو اپنے ان سرداروں کی وجہ سے واپس نہیں جا سکو گے، ان کو ہمارے پاس بھیجو، تب تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت نعیم کی یہ ترکیب انہیں بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا یہ بات تو آپ نے صحیح کی ہے کہ اگر وہ اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اکیلے تو ہمارے لیے تو مصیبت پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے اس کے لیے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم قریش سے بات کرتے ہیں۔ ادھر سے نعیم بن مسعود بچاتے ہوئے قریش کے پاس پہنچے، قریش کے سردار ابو سفیان سے ملے اور اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے تعلقات ہیں بنو قریظہ کے ساتھ بڑے اچھے، مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے اور میں یہ آپ سے راز کے طور پر بات کر رہا ہوں، کسی کو بتانی نہیں ہے۔ بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی اس پر وہ بڑے پچھتائے ہیں۔ اب انہوں نے ارادہ یہ کیا ہے، حضور سے وہ ملے ہیں، اس شخص سے ملے ہیں، حضور کا واضح نام اس طرح نہیں لیا کہ ان کو شک گزرے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کہا کہ ان صاحب سے وہ ملے ہیں اور انہیں اپنے پچھتاوے کا احساس ہوا، اور انہوں نے کہا ہے محمد سے کہ ہم آپ کو قریش کے، بنو غطفان کے 50-70 آدمی جو ہے نا ان کے سردار، ان سے لے کر آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ انہیں قتل کر دیں اور آپ ہماری بدعہدی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لہٰذا وہ اب سے تم سے 50 یا 70 آدمی مانگیں گے۔ اور اتنی دیر میں یہودی آ گئے، یہودیوں نے وہی بات کرنا شروع کر دی کہ جی تم یہاں سے جا سکتے ہو،
ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک اس معاہدے میں شریک نہیں ہو سکتے جب تک 50 یا 70 آدمی ہمیں بطور گروی ہمارے پاس نہیں رکھواؤ گے، ہمارے حوالے نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا یہ تو بات واقعی نہیں جو کہہ رہا ہے وہ درست اور صحیح ہے، یہ تو اس طریقے سے ہمارے آدمیوں کو مروانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہودیوں کو صاف جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری کوئی بات منظور نہیں ہے، تم جاؤ جو چاہے کرو۔ اسی طرح بنو غطفان، تو ان یہودیوں کے اور ان احزاب کے درمیان اس طریقے سے نا اتفاقی پیدا ہو گئی، اور دوسری طرف سے اللہ کی تائید اور نصرت ہوئی کہ اس طرح تقریباً جب 25 روز گزر گئے تو ایک سخت طوفانی آندھی، سخت یخ ٹھنڈی طوفانی آندھی اس نے وہ چلی، اور اس نے ان کی ہنڈیوں کو، دیگوں کو، ان کے خیموں کو توڑ کر رکھ دیا، ان کے جانوروں کی رسیاں کٹ گئیں، وہ بھگدڑ ایک مچ گئی۔ قرآن نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے۔ تو ایسی بے چینی میں ابو سفیان نے تو فوراً اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور کہا کہ لو بھائی میں تو جا رہا ہوں، اور اس تیزی میں اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑی لگائی کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میرے گھوڑے کا پاؤں تو باندھا ہوا ہے، اس کو کھولنا ہے۔ جب اس نے ایڑ لگائی تو گھوڑے کا پاؤں بندھا ہوا تھا، وہ نہیں آگے دوڑ سکا، تو اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ہی تلوار سے اس رسی کو کاٹا اور نکل کھڑا ہوا۔ بس جب اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو باقی سرداروں نے بھی کہا کہ چلو یار اب ہم یہاں کب ٹھہریں۔ تو اس طریقے سے وہ سارے وہاں سے تتر بتر ہو گئے اور مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھیں گے تو اب ان آیات کی تفسیر آسانی سے سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ کل ہم ان آیات کی تفسیر اب بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔